خالق اکبر ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیہ تطہیر جو زبان زد خلائق بھی ہے اور جو آفاق عالم تاب سے زیادہ روشن بھی ہے اور مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، ہر بزرگ سے لے کر خور تک تقریباً تمام لوگوں کو یاد بھی ہے. اس میں خالق اکبر اہل بیت رسالت کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ میں اللہ کا یہ حتمی ارادہ ہے کہ تمہیں ہر قسم کی نجاست، تم سے ہر قسم کی نجاست، ہر قسم کے گناہوں کی کثافت کو دور رکھوں اور تمہیں اس طرح پاک و پاکیزہ رکھوں جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عربی زبان کی ڈکشنریاں، عربی زبان کی لغت کی کتابیں، قاموس سے لے کر جاموس تک، اقرب الموارث سے لے کر لسان العرب تک، اور ان سے لے کر موجودہ دور کی مقبول ترین لغت کی کتاب المنجد تک، جس لغت کو چاہیں اٹھا کر دیکھیں رجس کے بہت سارے معنی لکھے ہوئے ملیں گے. رجس کے معنی نجس بھی ہیں، رجس کے معنی گناہ کے بھی ہیں، رجس کے معنی فعل حرام کے بھی ہیں، رجس کے معنی فعل کبیرہ کے بھی ہیں، رجس کے معنی گناہ و عصیان کے بھی ہیں. الف لام خالق نے اوپر لگا کے وہ یار نفی جنس کر دی. خالق یہ فرما رہا ہے اے خاندان مصطفیٰ، ہر وہ چیز کہ جسے عربی زبان میں جس کو ام الالسنہ کہا جاتا ہے، جس چیز کو بھی رجس کہا جا سکتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ صبح قیامت تک اس کو آپ کے قریب نہ آنے دیا جائے اور آپ کو اس طرح پاک اور پاکیزہ رکھا جائے جس طرح پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. صرف آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہی اہل بیت رسالت کی عصمت، طہارت اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کی بولتی ہوئی تصویر نظر آتا ہے. صرف جو بات قابل غور و فکر ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت نبوت سے مراد کون ہے. آج تک عالم اسلام کے اندر جو الجھا ہوا مسئلہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ اہل بیت رسالت کون ہیں، اہل بیت نبوت کون ہیں، خانوادہ مصطفیٰ کون سے افراد پر مشتمل ہے. تو میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اس کے اندر کس قدر اختلافات ہیں. اکثر ہمارے برادران اسلامی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ازواج محترمات کو شامل کرتے ہیں، کچھ حضرات صحابہ کرام کو بھی شامل کرتے ہیں، اور کچھ کل تقی و نقی فہو عالی، صبح قیامت تک جتنے بھی متقی اور پرہیزگار لوگ ہیں ان کو بھی اہل بیت میں شامل کرتے ہیں اور بہت بڑی کرم نوازی فرمائیں. تو کہتے ہیں کہ یہ خمسہ نجبا علی و فاطمہ اور حسنین شریفین یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں. تو میں بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اپنی اسی روش اور رفتار کے ساتھ جو سب کو معلوم ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آبگینوں کو، کہ لکھنے والے پڑھنے والے جو چاہیں پڑھیں جو چاہیں لکھیں، نہ ان کی زبان پر کوئی قدغن لگا سکتا ہے نہ کوئی ان کے قلم پر پابندی لگا سکتا ہے. لیکن میں یاد کروں گا کہ جہاں تک پیغمبر خاتم کے ارشادات کا تعلق ہے، جہاں تک ازواج النبی کے خود اقوال کا تعلق ہے، جہاں تک اصحاب نبی کے آراء کا تعلق ہے، جہاں تک تابعین کرام کے اقوال اور آراء کا تعلق ہے، میں نے جہاں تک کتب فریقین کا آج تک مطالعہ کیا ہے اور جہاں تک میری نظر قاصر کی رسائی ہوئی ہے، میں نے برادران اسلامی کی کتابوں میں پوری 18 عدد روایات پیغمبر سے لے کر اصحاب تک، اصحاب سے لے کر ازواج تک، ازواج سے لے کر تابعین تک 18 عدد مستند روایتیں دیکھی ہیں کہ آیہ تطہیر اگر اتری ہے تو نبی علی اور فاطمہ اور حسین کے حق میں اتری ہے. یا علی، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. جناب علامہ ابن حجر مکی نے سوائے کے محرقہ میں یہ لکھا ہے کہ روایات میں اختلاف ہے. بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان خمسہ نجبا یعنی 55 پاک کے حق میں اتری ہے، اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ازواج النبی کی شان میں اتری ہے. یہ اختلاف کا ذکر کر کے وہ بعد میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک میں نے تتبع کیا ہے، میں نے تفحص کیا ہے، میں نے جستجو کی ہے، تو اکثر روایتیں اس مقصد پہ دلالت کرتی ہیں کہ اس سے مراد ازواج نبی ہیں، یہ آل نبی مراد نہیں ہے. میں نے ان کا تعاقب اپنی کتاب تجلیات صداقت بجواب آفتاب ہدایت میں کرتے ہوئے لکھا ہے. اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں کہ میں نے کہا حضرت آپ فرماتے ہیں کہ اکثر روایات اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد ازواج النبی ہیں. میں نے 18 عدد روایتیں آپ کی مستند حدیثوں سے اور آپ کی مستند تفسیروں سے
پیش کر دی ہے کہ اس سے مراد خاندان رسالت والے آل محمد ہیں۔ آپ اکثر تو بجائے خود اتنی روایتیں یعنی 18 عدد روایتیں آپ بھی اپنی کتابوں سے پیش کر دیں کہ اس سے مراد ازواج ہیں، آل نہیں ہیں۔ میں نے کہا چلو آپ برابر تو پیش کیا کریں گے، کیونکہ جب ہیں ہی نہیں تو پیش کہاں سے کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو رعایت دیتا ہوں، میں نے 18 پیش کی ہیں، آپ 18 کا نصف صرف 9 روایتیں اپنی کتابوں سے پیش کر دیں کہ اس سے مراد ازواج نبی ہیں، آل نبی مراد نہیں ہیں۔ اور آخر میں نے جو بات عرض کی ہے وہ عرض کر دوں کہ میں نے کہا چلو اس کی بھی ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں کہ 9 بھی پیش نہ کریں، آپ اپنی کتب احادیث یا اپنی کتب تفاسیر میں سے ایک روایت جو صحیح بھی ہو، مرفوع بھی ہو، متصل بھی ہو، پیغمبر تک پہنچتی ہو، پیغمبر نے یہ فرمایا ہو، ایک روایت کہ یہ آیت میرے ازواج کے حق میں اتری ہے، تو ہم 18 چھوڑ کے آپ کی ایک مان لیں گے۔ لیکن اگر صبح قیامت تک آپ کو اپنی کتابوں میں ایک روایت بھی نہ مل سکے تو 16 کو چھوڑ کر بلا دلیل یہ نظریہ کرنا انصاف کا خون کرنا ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ یا علی، میرے سامنے اسلام کی تقریباً پہلی تفسیر جو ہمارے برادران اسلامی کے ہاں مستند اور معتبر ہے، اس کا نام تفسیر ابن جریر ہے۔ ابن جریر سے لے کر علامہ جلال الدین سیوطی کی در منصور تک، اور در منصور سے لے کر فخر رازی کی تفسیر کبیر تک 20 تفاسیر کے اوراق میرے سامنے کھلے ہوئے موجود ہیں۔ پیغمبر خاتم کی اس مستند روایت موجود ہے کہ نزلت الآیت فی خمسۃ فیہ وفی علی وفاطمہ وحسن وحسین، فرماتے ہیں یہ آیت 5 ہستیوں کی شان میں اتری ہے۔ یا رسول اللہ وہ 5 ذوات مقدسہ کون سے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک میری ذات، ایک میرے بھائی علی ولی کی ذات، تیسری میری دختر نیک اختر خاتون قیامت کی ذات ہے، اور چوتھی اور 5ویں حسنین شریفین کی ذات ہے۔ یہ 5 کے حق میں اتری ہے، کوئی چھٹا اس کا مصداق کائنات میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آؤ اب میں ازواج نبی کی زبانی ان کے بھی اقوال پیش کر دوں۔ مسلم شریف میں بزبان حضرت عائشہ یہ روایت مروی ہے، اور ترمذی اور مشکات میں بزبان جناب ام سلمہ منقول ہے۔ دونوں محترمات کے بیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بار پیغمبر خاتم نے دھاری دار چادر جو اون کی بنی ہوئی تھی وہ اپنے اوپر اوڑھ لی، اور یکے بعد دیگرے علی و فاطمہ اور حسن حسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ پیغمبر نے دامن عبا پھیلا کر ان کو بھی جگہ دے دی۔ جب سارے خمسہ نجبا اس رضا کے اندر داخل ہو گئے تب نبی نے دست دعا بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پالنے والے یہ ہیں میرے اہل بیت۔ ادھر پیغمبر نے یہ فرمایا، ادھر خالق جلیل نے یہ پیغام نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ ترمذی اور مشکات میں ایک تتمہ بھی ہے۔ جناب ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت اتر رہی تھی تو میں بھی آگے بڑھی اور چاہا کہ اس سعادت ابدی سے مجھے بھی کوئی حظ و حصہ مل جائے۔ میں آگے بڑھی، دامن عبا کو پکڑا، چاہا کہ اس کو اٹھا کر اندر داخل ہو جاؤں، پر خلق عظیم کے مالک نے فرمایا ام سلمہ علی مقامک انک علی خیر یا انک الی خیر۔ ام سلمہ اپنے مقام سے آگے قدم نہ بڑھانا، میں مانتا ہوں کہ تو خیر و خوبی پر ہے، تو نیک ہے، تو باکردار ہے، سب کوئی ٹھیک ہے، پر آگے قدم نہ بڑھانا، اندر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ جناب ام سلمہ برت حیرت میں ڈوب گئیں کہ یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ایک طرف پیغمبر میری خیر و خوبی کی گواہی بھی دے رہے ہیں، دوسری طرف اندر آنے کی مناہی بھی کر رہے ہیں، لیکن ترمذی اور مشکات میں اس کے بعد کچھ ایک لفظ بھی نہیں ملتا۔ یا پیغمبر نے کوئی وجہ بھی بیان فرمائی یا جناب ام سلمہ کو ویسے ہی حیران و پریشان چھوڑ دیا؟ وہاں تو کچھ نہیں ملتا۔ لیکن جب امام احمد ابن حنبل کی مسند کا مطالعہ کیا جائے اس میں ایسا تتمہ بھی ملتا ہے کہ جس میں پیغمبر نے حضرت ام سلمہ کے تعجب کو یہ کہہ کے دور کر دیا۔ جناب ام سلمہ سوچ رہی تھی کہ یہ ماجرا کیا ہے، پیغمبر میرے نیک اور میرے پاک دامن ہونے کی گواہی بھی دے رہے ہیں، اندر جانے کی مناہی بھی کر رہے ہیں، تو پیغمبر نے یہ فرما کر ان کے تعجب کو دور کر دیا کہ ام سلمہ تو یقیناً نیک ہے، تو پارسا ہے، پر یہ مت بھول انت من ازواج النبی ولست من اہل بیت النبی، وہ تو جتنی پاک و پاکیزہ کیوں نہ ہو، جتنی نیکوکار و پرہیزگار کیوں نہ ہو، تو میری بیویوں میں شامل ہے، میرے اہل بیت نبوت میں داخل نہیں ہے۔
یا علی. آؤ پیغمبر کے صحابہ کرام کا قول بھی پیش کر دوں. جناب زید بن ارقم پیغمبر کے عظیم المرتبہ صحابی کی روایت خود ہمارے برادران اسلامی کی بخاری کے بعد دوسرے نمبر کی مستند ترین کتاب صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جب جناب زید بن ارقم نے پیغمبر خاتم کی حدیث جسے حدیث ثقلین کہا جاتا ہے بیان کی تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ پیغمبر جو فرماتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، تو پیغمبر کے عترت اہل بیت کون ہیں جناب؟ تو پھر سائل نے ساتھ ہی دوسرا سوال ٹانک دیا انساؤہ اہل بیت، کیا پیغمبر کی ازواج ان کے اہل بیت نبوت میں شامل ہیں؟ تو جناب زید بن ارقم نے حلفیہ بیان میں کہا لا بأیم اللہ، نہ خدا کی قسم، اہل بیت اور ہیں ازواج اور ہیں. پھر بڑی عجیب وضاحت کی، فرماتے ہیں اہل ازواج کا رشتہ پیغمبر سے عارضی ہے، ایک فکرہ کہنے سے جڑ جاتا ہے، ایک فکرہ کہنے سے ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا پیغمبر سے وہ نسبی اور خونی رشتہ ہے جو کبھی قطع نہیں ہو سکتا. اس سے مراد وہ ہستیاں جن پر صدقہ کھانا حرام ہے. صلوات پڑھو محمد و اہل بیت محمد پر. لو پیغمبر کا فرمان بھی عرض کر دیا، ازواج النبی کے قول بھی پیش کر دیے، اصحاب النبی کی رائے بھی پیش کر دی، باقی رہ گئے تابعین. تو مجاہد و قتادہ و سدی کے اقوال سے بھی ہمارے بھائیوں کی کتابیں چھلک رہی ہیں. اگر اور کتابوں تک رسائی نہ ہو تو امام جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور کا مطالعہ کر لو، یہ ابن جریر مل جائے تو اس کا ملاحظہ فرما لو. ان تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں کہ اہل بیت نبوت سے مراد پیغمبر خاتم کے بعد علی و فاطمہ حسنین شریفین ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو یہی سارے متعلقہ حضرات تھے. بعضوں نے کہا اصحاب مراد ہیں، اصحاب نے کہہ دیا ہم نہیں بلکہ آل مراد ہیں. یا متعلقہ افراد ازواج النبی تھیں، ازواج النبی نے بھی فرما دیا کہ اس سے مراد ہم نہیں بلکہ آل ہیں. یہ اس سے متعلقہ لوگ تابعین تھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم اس کے مصداق نہیں بلکہ آل مصطفیٰ اس کے مصداق ہیں. اب آپ ہی بتائیں کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ اس سے آل نہیں ازواج یا اصحاب ہیں، وہ خود کہاں کھڑے ہیں اور ان کے پاؤں کے تلے کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ ایک آیہ مبارکہ ہے آیہ تطہیر، یہ اس کو میں نے آپ کی خدمت میں مختصر تشریح کے ساتھ پیش کر دیا اور انشاءاللہ آقلارہ اشارت کافی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت جن کے حق میں بھی اتری ہے ان کی عصمت کی ناقابل رد دلیل ہے. اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ خمسہ نجبا 55 پاک کے حق میں اتری ہے، اس کا ان کے سوا کوئی اور مصداق نہیں.